بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کے خدمت میں حضرت فاطمہ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ رکھوں گا۔ ناظرین، جب حضرت فاطمہ علیہ السلام کی وفات ہو رہی تھی تو اس سے قبل انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، میری وفات کے بعد تم بھلے دوسری شادی کر لینا، لیکن جب تم دوسری شادی کر لو تو 29 دن تم اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا اور ایک دن تم میرے بچوں کے ساتھ گزارنا، کیونکہ وہ میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اس واقعے کی پورے واقعے کی طرف۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت فاطمہ علیہ رضی اللہ عنہا جب بیمار ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک معمر صحابی حضرت عمر بن حسین رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لیا اور اپنے لختے جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ تشریف لائیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، ابا جان، میرے پاس ایک عبا کے سوا دوسرا کوئی کپڑا نہیں یہ جس سے میں پردہ کر سکوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اندر پھینک کر فرمایا، بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمران رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے اور سیدہ سے ان کا حال چال پوچھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، ابا جان، شدت درد سے بے چین ہوں اور بھوک کی وجہ سے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان، شدت درد سے بے چین ہوں اور بھوک سے نڈھال ہو کر ہوں، کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، صبر کر، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہوں وہ ضرور مجھے عطا کرتا ہے، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پشت پر پھیرا اور فرمایا، اے لختے جگر، دنیا کے مصائب سے دل شکنا نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ فاطمہ الزہرا اس فکر و گناہ کے ساتھ کمال درجے کی آبدہ تھیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور اللہ کے حضور گرا یہ وزاری کرتے دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کبھی کوئی درخواست نہیں کی۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا علیل تھیں، لیکن علالت میں بھی رات بھر عبادت میں مصروف رہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ صبح کی نماز کے لیے مسجد گئے تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئیں۔ نماز سے فارغ ہو کر چکی پیسنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر انہیں چکی پیستے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے رسول خدا کی بیٹی، اتنی مشقت نہ اٹھایا کرو، تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو، کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی، خدا کی عبادت اور آپ کی اطاعت مرض کا بہترین علاج ہے۔ اگر ان میں سے کوئی موت کا باعث بن جائے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی خوشی کی بات ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، جان پدر، مسلمان عورتوں کے اوصاف کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ابا جان، عورت کو چاہیے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہ نیچی رکھے، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیر کو دیکھے نہ غیر اس کو دیکھ پائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گورا بنت ابی جہل سے نکاح کا ارادہ کیا۔ سید النساء سخت آراستہ ہوئیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے تو سیدہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، علی مجھ پہ سوکن لانا چاہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر سخت چوٹ لگی۔ ادھر گورا کے سر پر
सरपरस्त भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस निकाह की इजाज़त लेने आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और मंबर पर चढ़कर फरमाया, आले हिशाम अली से अपनी लड़की का अक़्द करने के लिए मुझसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन मैं इजाज़त ना दूंगा। अलबत्ता अली मेरी लड़की को तलाक देकर दूसरी लड़की से शादी कर सकते हैं। फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। जिसने उसको अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, उसने उसको दुख पहुंचाया, उसने मुझे दुख पहुंचाया। मैं हराम को हलाल और हलाल को हराम नहीं करना चाहता, लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल की बेटी और दुश्मन खुदा की बेटी दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकती। उसका ये असर हुआ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरादा निकाह का फ़ौरन तर्क किया और सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी तक फिर दूसरे निकाह का ख्याल तक दिल में ना लाए। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसी मोहब्बत अपनी बेटी से थी, वैसे ही अपने दामाद और अपने नवासों से भी बेहद प्यार था। उनसे फरमाया करते थे, जिन लोगों से तुम नाराज़ होंगे मैं भी उनसे ना खुश होऊंगा, जिनसे तुम्हारी लड़ाई है उनसे मेरी भी लड़ाई है, और जिनसे तुम्हारी सुलह है उनसे मेरी भी सुलह है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया करते थे, ए अली तुम दुनिया में और आखिरत में मेरे भाई हो। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के फ़र्ज़ंदों सैयदना हज़रत हसन और सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा को हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने जिगर के टुकड़े समझते थे। निहायत मोहब्बत से उनको बोसे देते और अपने कंधों पे उठाए फिरते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, औरत के लिए कौन सी बात सबसे बेहतर है? उस पर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन खामोश हो गए और किसी ने जवाब नहीं दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने वापस आकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से दरियाफ़्त किया कि औरतों के लिए सबसे बेहतर क्या बात है? हज़रत फ़ातिमा अल्लाह ताला ने फरमाया, ना वो मर्दों को देखें और ना मर्द उनको देखें। तो मैंने जवाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मेरे लगते जिगर हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक दफ़ा अस्मा बिनत उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि मुझे हया आती है कि मेरा इंतकाल हो तो लोग मर्दों के तख्त पर लटका कर और एक कपड़ा उड़ाकर मुझे कंधे पर उठा लें, इसलिए अंदेशा है कि कपड़े के ऊपर से मेरा जिस्म ज़ाहिर हो। तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि जिगरे गोशा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना दिखाऊं जो मैंने हबशे में देखी थी? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खजूर की ताज़ा टहनियाँ मंगवाईं, कमान की शक्ल में उनको मोड़ मोड़ कर रखा और उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, ये तो बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, उससे मर्द वो औरत के जनाजे में इम्तियाज़ हो जाएगा और जिस औरत का जिस्म भी छुप जाएगा। देखो अस्मा, जब मेरा इंतकाल हो तो तुम और अली मेरे गुस्ल में शरीक हो, कोई और मेरे करीब ना आए और मेरी चारपाई इसी तरह छिड़िया रख देना। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दुल्हन की डोली की तरह की और एक पर्दा पोश चादर चारपाई तैयार की और कहा कि फ़ातिमा ने मुझे उसकी वसीयत की थी। इन रवायत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा पर्दे का कितना एहतमाम फरमाती थी। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की पाक दामनी पर जन्नत की खुशखबरी सुनाते हुए इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी अस्मत और पाक दामनी की ऐसी हिफाजत की कि अल्लाह ताला ने उसकी पाक दामनी की वजह से उसे और उसकी औलाद को जन्नत में दाखिल फरमाया। एक और रवायत में है कि बेशक फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी अस्मत और पाक दामनी की हिफाजत की तो अल्लाह ताला ने उसकी औलाद पर जहन्नम की आग हराम कर दी है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब कुरान करीम की ये आयत नाजिल हुई तो अंसार की ख़वातीन अपने घरों से इस तरह निकली कि गोया उनके सर इस तरह बेहरकत थे जैसे उनके सरों पर
پرندے بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کے اوپر کالا کپڑا تھا جس کو وہ پہنی ہوئی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر حج کی حالت میں احرام میں تھیں۔ جب ہمارے پاس سے کوئی سوار گزرا تو ہم نے اپنی چادر کو اپنی سروں سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی اور جب لوگ گزر جاتے تو ہم چہرہ کھول لیتی تھیں۔ حضرت قیس بن شماس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس کا نام ام خلاد تھا، اس کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا تھا۔ یہ عورت اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت کر رہی تھی جو جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی نے آپ کو نقاب میں دیکھ کر کہا، اس وقت بھی آپ نے نقاب ڈال رکھا ہے؟ آپ نے فوراً جواب میں فرمایا، میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کسی نے خبر دی آ کر حضرت علی کے بارے میں، ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئی تھی۔ مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تک بات پہنچی تو پریشان ہوئیں۔ فطری بات ہے کہ عورت پریشان ہوتی ہے، اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں سے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا۔ 12-13 سال کا اذیت کا دور جو وہ اوجڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالی گئی تھی، حضرت فاطمہ نے آ کر ہٹائی تھی تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ۔ پچھلی باتیں یاد آئیں گی، خواہ مخواہ آپس میں تو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا امزاد ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے۔ تو حضور نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئے گی۔ ناظرین، یہ اس کہانی کا یا اس واقعے کا پہلا حصہ تھا۔ دوسرا واقعہ دیکھنے کے لیے یا سننے کے لیے میری پارٹ 2 کو دیکھ لیں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔